السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کمل۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ پی ٹی آئی لیول پلینگ فیلڈ کیس، سپریم کورٹ کا آئی جی چیف سیکرٹری پنجاب کو نوٹس۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عدالتیں الیکشن کے لیے ہر سیاسی جماعت کے پیچھے کھڑی ہیں، مثبت سوچ اختیار کریں، ایسا نہ کہیں کہ بدترین الیکشن ہو رہے ہیں۔ توہین الیکشن کمیشن کیس، عمران خان اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد۔ پی ٹی آئی کی فرد جرم عائد نہ کرنے اور جیل ٹرائل کے خلاف درخواستیں مسترد۔ پی ٹی آئی وکیل عمیر نیازی نے کہا کہ چارج میں ایسی کوئی چیز نہیں جس پر توہین ثابت ہو سکے۔ ریٹرننگ افسران کے کاغذات مسترد کرنے کے فیصلوں کو پہلا جھٹکا لگ گیا۔ آروز پر الیکشن ٹریبیونل ججز شدید برہم، پی ٹی آئی امیدوار کے کاغذات نامزدگی منظور۔ فاضل جج نے کہا کہ سمجھ نہیں آتی آروز نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کاغذات کیوں مسترد کیے۔ افغان عبوری حکومت کے وزراء، سینئر حکام کا وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ افغان وفد کی دورہ پاکستان میں دفتر خارجہ، عسکری حکام و دیگر سے ملاقاتیں متوقع۔ وفد میں افغان وزارت دفاع، وزارت اطلاعات اور انٹیلیجنس حکام شامل ہیں۔ پنجاب سمیت ملک کے میدانی علاقوں میں دھند برقرار، موٹر ویز بند، اسلام آباد میں شدید دھند کے ڈیرے، 2 درجن سے زائد پروازیں منسوخ۔ ایئرپورٹ پر دھند کی صورتحال بہتر ہونے پر پروازوں کا شیڈول بحال ہو جائے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. پی ٹی آئی لیول پلینگ فیلڈ کیس، سپریم کورٹ نے چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے تحریری جواب طلب کر لیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پی ٹی آئی لیول پلینگ فیلڈ کیس، سپریم کورٹ نے چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے تحریری جواب طلب کر لیا۔ سماعت کا آغاز ہوا تو وکیل پی ٹی آئی لطیف کھوسہ نے دلائل میں کہا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، کوئی ادارہ خاموش تماشائی بن کر اپنی آئینی ذمہ داریوں سے مبرہ نہیں ہو سکتا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، صرف اپنے کیس پر فوکس کریں، بتائیں آپ نے کب الیکشن کمیشن میں شکایت جمع کرائی۔ لطیف کھوسہ نے جواب دیا کہ صبح الیکشن کمشنر پنجاب نے 24 دسمبر کو چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو خط لکھا، اس لیے ہمیں الیکشن کمیشن میں شکایت جمع کرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ آپ نے 2013 کے الیکشن میں بھی الزامات لگائے، عدالت کا تب بھی وقت ضائع کیا، کوئی ٹھوس الزام نہ نکلا۔ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی آپ نے تعینات کیا، ہم نے نہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ کیس ہائی کورٹ کا تھا، کھوسہ صاحب ہم نے آپ کو ایکسٹرا مائلیج دی، یہ نہیں کہیں کہ دنیا آپ کے خلاف ہو گئی ہے، مثبت سوچ اختیار کریں، ایسا نہ کہیں کہ بدترین الیکشن ہو رہے ہیں، اب آپ خوش ہیں، ہم صرف سوال پوچھتے ہیں، ناراض نہ ہوا کریں۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ ہم کیسے کہہ دیں فلاں سیاسی جماعت کے امیدوار کے کاغذات نامزدگی منظور کریں، فلاں کے مسترد کر دیں۔ عدالت الیکشن کمیشن کے لیے ہر سیاسی جماعت کے پیچھے کھڑی ہے، کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر جنہیں اعتراض ہے وہ انتخابی ٹریبیونل سے رجوع کر لیں، بات ختم۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری پر توہین الیکشن کمیشن کیس میں فرد جرم عائد کر دی۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ہوئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری پر توہین الیکشن کمیشن کیس میں فرد جرم عائد کر دی۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ہوئی۔ پی ٹی آئی وکیل عمر نیازی نے کہا کہ چارج میں ایسی کوئی چیز نہیں جس پر توہین ثابت ہو سکے۔ عمران خان نے ہم سے کہا ہے کہ کمیشن کے ایک ممبر کے خلاف سپریم کورٹ جا چکے ہیں، اس کو کمیشن سے الگ ہو جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی وکلاء نے درخواست کی کہ آج قانونی ٹیم کے سربراہ شعیب شاہین سپریم کورٹ میں مصروف ہیں، فرد جرم آج عائد نہ کی جائے، اس کیس میں عجلت نہ کی جائے۔ وکلاء نے جیل ٹرائل کے خلاف بھی استدعا کی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی دونوں درخواستیں مسترد کر دیں۔ ممبر الیکشن کمیشن نثار درانی کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کے 4 رکنی بینچ نے عمران خان اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کر دی۔ الیکشن کمیشن نے کیس کی مزید سماعت 16 جنوری تک ملتوی کر دی۔ بعد ازاں ایڈوکیٹ علی بخاری نے جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم چارج شیٹ کو چیلنج کریں گے، جو چارج فریم ہوا اس کو بھی ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ پی ٹی آئی وکیل عمر نیازی نے کہا کہ چارج میں ایسی کوئی چیز نہیں جس پر توہین ثابت ہو سکے۔ عمران خان نے ہم سے کہا ہے کہ کمیشن کے ایک ممبر کے خلاف سپریم کورٹ جا چکے ہیں، اس کو کمیشن سے الگ ہو جانا چاہیے۔ ریٹرننگ افسران کے کاغذات مسترد کرنے کے فیصلوں کو پہلا جھٹکا لگ گیا۔ الیکشن ٹریبیونل کے ججز نے ریٹرننگ افسران آرઓز پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ریٹرننگ افسران کے کاغذات مسترد کرنے کے فیصلوں کو پہلا جھٹکا لگ گیا۔ الیکشن ٹریبیونل کے ججز نے ریٹرننگ افسران پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ فاضل جج نے کہا کہ سمجھ نہیں آتی آرઓز نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کاغذات کیوں مسترد کیے۔ الیکشن ٹریبیونل کے جج جسٹس چودھری عبدالعزیز نے عمر خان نیازی ایڈوکیٹ کے این نواسی اور نوے میاں والی سے کاغذات منظور کرتے ہوئے ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا اور اسے عمر نیازی کا نام امیدواروں کی فہرست میں شامل کر کے انتخابی نشان الاٹ کرنے کا حکم دیا۔ کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے فیصلوں کی مصدقہ نقول فراہم نہ کرنے پر ججز نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہر کوئی قانون اور آئین پر چلنے کے بجائے روڑے اٹکا رہا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر آرओ غیر آئینی کام کرے گا تو کیا بنے گا؟ کاغذات مسترد کیے تو نقول کیوں نہیں دی؟ الیکشن ٹریبیونل ہائی کورٹ جج جسٹس مرزا وقاص رؤوف نے بھی آرओ کے پیش نہ ہونے اور سابق صوبائی وزیر راجہ بشارت کو فیصلے کی نقول فراہمی سے انکار پر برہمی کا اظہار کیا۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن ٹریبیونل جج جسٹس ارباب محمد طاہر نے شعیب شاہین، نیاز اللہ نیازی، سید ظفر علی شاہ سمیت اب تک دائر کی گئی تمام درخواستوں کو یکجا کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو تمام درخواستوں پر جمعے تک جواب جمع کرانے کا حکم دیا۔ عدالت نے کہا کہ جن کے بلز یا کوئی بھی واجبات تھے آرओ ان ادائیگیوں کے لیے وقت دینے کا مجاز تھا۔ اختیار ہونے کے باوجود اعتراضات دور کرنے کے لیے آرओ نے وقت کیوں نہیں دیا؟ ادھر لاہور ہائی کورٹ میں اپیلیٹ ٹریبیونل کے جج راہیل کامران نے نعیم پنجوتا کے سرگودہ سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر سماعت میں ریٹرننگ افسر سمیت دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ افغان عبوری حکومت کے وزراء سینئر حکام کا وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ وفد میں افغان وزارت دفاع، وزارت اطلاعات اور انٹیلیجنس حکام شامل ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغان عبوری حکومت کے وزراء سینئر حکام کا وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ وفد میں افغان وزارت دفاع، وزارت اطلاعات اور انٹیلیجنس حکام شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق افغان عبوری حکومت کے وفد کی قیادت سینئر طالبان رہنما اور گورنر قندھار ملا شیریں اخوند کر رہے ہیں، جبکہ وفد 9 سے 10 اراکین پر مشتمل ہے۔ پاک افغان جوائنٹ کوارڈینیشن کونسل کا مشترکہ اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا۔ افغان وفد پاکستان میں نمائندہ خصوصی برائے افغانستان آصف درانی سے بھی ملے گا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ افغان وفد دورہ پاکستان میں کل پاکستانی حکام سے 2 طرفہ مذاکرات کرے گا۔ مذاکرات پاک افغان جوائنٹ کوارڈینیشن کونسل کے مشترکہ اجلاس کے دوران ہوں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ افغان وفد کی دورہ پاکستان میں دفتر خارجہ، عسکری حکام اور دیگر سے ملاقاتیں متوقع ہیں۔ وفد جوائنٹ کوارڈینیشن کونسل اجلاس دیگر ملاقاتوں میں پاک افغان تنوع میں کمی پر بات کرے گا۔ پاکستان افغانستان میں کالعدم گروہوں کی افغان سرزمین کے پاکستان مخالف استعمال پر بات کرے گا، جبکہ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔ افغانستان میں موجود حافظ گل بہادر کالعدم دہشت گردوں کی حوالگی کا مطالبہ بھی متوقع ہے۔ پاک افغان سرحدی باڑ چمن سرحد پر ویزا فری نقل و حمل پر بھی بات کی جائے گی۔ پنجاب سمیت ملک کے میدانی علاقوں میں دھند برقرار ہے۔ شدید دھند کی وجہ سے موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر دھند کی وجہ سے پروازوں کا شیڈول بھی متاثر ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
اسلام آباد میں دھند کی وجہ سے 30 پروازیں منسوخ اور 100 تاخیر کا شکار ہو گئیں۔ پنجاب سمیت ملک کے میدانی علاقوں میں دھند آج بھی برقرار ہے۔ شدید دھند کی وجہ سے موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر دھند کی وجہ سے پروازوں کا شیڈول بھی متاثر ہو گیا۔ دھند کے باعث اسلام آباد کے لیے 9 ملکی اور غیر ملکی پروازوں کو لاہور، پشاور، ملتان اور کراچی میں لینڈ کروایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق جدہ سے اسلام آباد جانے والی بین الاقوامی پرواز PK 842 کو کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کروایا گیا۔ اسی طرح دبئی سے اسلام آباد کے لیے پرواز PK 234 کو منسوخ کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد سے مختلف شہروں کو جانے والی قومی پروازوں کو بھی شدید دھند کے باعث منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ پر دھند کی صورتحال بہتر ہونے پر پروازوں کا شیڈول بحال ہو جائے گا۔ مسافر ایئرپورٹ آمد سے قبل ہیلپ لائن سے پروازوں کی آمد اور روانگی کنفرم کریں۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق شدید دھند کے باعث موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی اور برہان سے اسلام آباد، سوات ایکسپریس وے کرنل شیر خان سے اسماعیلیہ، موٹر وے M2 اسلام آباد سے بلکسر، ہزارہ ایکسپریس وے برہان سے جھاریکس، M14 کو حقلہ سے داؤد خیل انٹرچینج تک ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کنول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔